اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو وہ قرآن کی آیت ہے جس کو آیت مبالہ کہتے ہیں، یعنی نجران کے عیسائیوں کو جو مبالے کی دعوت دی گئی تھی، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی جو آپ سے جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، تو ان سے کہیے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو بلائیں، ہم اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں، آپ اپنے آپ کو لے کے آئیں، ثم نبتہل، پھر ہم مبالہ کرتے ہیں۔ اور اس کی وضاحت بھی ساتھ ہی ہو گئی فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یعنی اگر دلائل آ جانے کے بعد بھی یہ منکر ہیں تو پھر ہم اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے جو جھوٹے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کا ذکر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا، حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، اور اللہ سے التجا کی اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ اہل میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں، اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، پھر ان کے ذریعے سے جو باقی خاندان کے افراد ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، اس طریقے سے نواسے ہیں، یہ سارے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ سلسلہ نسب یعنی جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ آپ کا چونکہ بیٹا نہیں تھا، کوئی بھی بڑا نہیں ہوا کہ جس کی نسل آگے چلے، آپ کا جو سلسلہ ہے وہ بیٹیوں کے ذریعے سے آگے منتقل ہوتا ہے، اور خصوصاً فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اکثر اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ جب یہ مبالہ کا واقعہ پیش آیا ہے اس وقت نبی علیہ السلام کی کوئی بھی ایسی بیوی زندہ نہیں تھی جس کی اولاد ہو، جن کی اولاد تھی وہ وفات پا چکی تھی، اور باقی جو بیویاں تھیں ان کی اولاد نہیں تھی، اس لیے جو بچے موجود تھے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبالے کے لیے لانے کی بات فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بلا لیا۔ یعنی معروف معنی میں جن کو لوگ اہل بیت نہیں سمجھتے ہیں ان کو بھی نبی علیہ السلام نے اہل بیت میں شمار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسل میں سے نہیں ہے، آپ کے چچا زاد ہیں، لیکن اہل بیت میں نبی علیہ السلام نے ان کو بھی شامل کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی اگر کسی فرد کو اپنے خاندان کا فرد قرار دے دیں تو وہ آپ کے خاندان کا فرد ہی کہلائے گا۔ جس طرح اللہ کا حکم حرف آخر ہے، اس طرح نبی کا حکم بھی حرف آخر ہے۔ جس طرح دین ثابت ہوتا ہے اللہ کے فرمان سے، اسی طرح دین ثابت ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد اور فرمان سے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موٹی چادر پہنی ہوئی تھی جس پر کجاووں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں،
یہ سواری کے اوپر کجاوا رکھتے ہیں نا، وہ پالان وغیرہ جو ہوتا ہے، تو اس طرح کی تصاویر اس موٹی چادر کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے وہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ فجاء الحسن بن علی، تو حسن بن علی آئے، فادخلہ، تو نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر حضرت حسین آئے، فدخل معہ، حضرت حسین بھی حضرت حسن کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر حضرت فاطمہ آتی ہیں، فادخلہا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی آئے، فادخلہ، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ ثم قال، پھر فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے نامناسب باتوں کو دور رکھے۔ لفظ اگرچہ رجس کا ہے جس کا معنی ناپاکی ہے، وہ ترجمہ بھی کر لیں تو معنی یہ ہے کہ ناپاکی ان افراد کے قریب نہ پھٹکنے پائے، اللہ اس کو دور دور رکھنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اسی کو عرف عام میں لوگ چادر تطہیر کہتے ہیں، کیونکہ چادر بھی تھی اور جو تطہیر کا اعلان بھی ہوا۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ جو اہل بیت کا لفظ ہے وہ مذکر جمع استعمال ہوتا ہے، مذکر جمع، حالانکہ یہ ذکر ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے، تو جب اہل بیت کا لفظ آئے گا تو پھر مذکر کا جمع کا صیغہ یہ لفظ استعمال ہوگا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تھا، قال لأہلہ امکثوا، امکثوا، ٹھہرو تم لوگ، حالانکہ اکیلی بیوی تھی، میں آگ لے کے آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ اس کی حرارت تم لوگ حاصل کرو۔ تو ایک بیوی کو تستلون کہا گیا چونکہ اہل کا لفظ تھا اور وہ مذکر جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں ازواج مطہرات کا ذکر تھا تو مذکر جمع کے صیغے استعمال کیے گئے، الفاظ استعمال کیے گئے۔ معنی یہ ہے کہ ازواج مطہرات تو اہل بیت میں شامل ہیں ہی، ان لوگوں کو بھی اہل بیت میں نبی علیہ السلام نے شامل کیا، تبھی تو ان کو اپنی چادر میں داخل کر کے آپ نے وہ آیت پڑھی جو امہات المومنین کے بارے میں تھی، یعنی وہ بھی اہل بیت ہیں اور یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں جو بھی حدیثیں روایتیں ہیں، اس فضیلت کی حقدار ہے امہات المومنین، اور اس فضیلت کے حقدار ہیں وہ لوگ، وہ مقدس ہستیاں جن کا ذکر تھوڑی دیر پہلے آپ مجھ سے سن رہے تھے، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میں داخل فرمایا۔ دوسری روایت میں حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر یہ آیت جب نازل ہوئی تو میں حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھا، ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھا۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ وحسنا وحسینا فجللهم بکساء وعلی خلف ظہرہ فجللہ بکساء ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تو نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ ان کا بیٹا عمر بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ حسن حسین کو بلایا اور اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ حضرت علی نبی پاک کے پیچھے تھے تو ان پر بھی نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کو ڈال دیا۔ یہ گویا کہ دوسری حدیث میں مزید کچھ وضاحت ہوگی کہ حضرت علی کہاں پر کس لوکیشن میں موجود تھے، کس سائٹ پہ موجود تھے، اس حدیث میں وہ وضاحت بھی آ گئی۔ تو ان پر بھی نبی علیہ السلام نے اس چادر کو ڈال دیا اور پھر یہ دعا مانگی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست کو دور رکھیے گا اور انہیں خوب پاک صاف رکھیے گا۔ حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، تو اللہ کے رسول میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یعنی یہ جو فضیلت اور عظمت ان کی ہے وہ میرے لیے بھی ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انت علی مکانی کی، آپ اپنی جگہ پر ہیں، یعنی آپ کا اپنا مقام و مرتبہ اہل بیت کے اندر آلریڈی موجود ہے، وہ انت علی خیر، اور آپ بھی یقیناً بہت بڑی خیر کے اوپر ہیں، آپ کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ظاہرہ قرآن نے جب کہا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں تو یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے، یہ روحانی رشتہ ہے، ایک تقدس کا مقام ہے۔ مسند کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، لیکن یہ بات شاید کم لوگ جانتے ہو یا کم لوگوں نے سنی ہو، کہ جب حضرت ام سلمہ نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ چادر میں داخل فرما لیا اور پھر کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو یہ بات اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ان دو تین روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بھی بیان کی گئی ہے، گویا کہ قرآن کے ریفرنس سے جن کی تشریح نبی پاک علیہ السلام نے کی ہے، ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عظمت بیان کی ہے جو رب کی خاطر اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہ ہم اللہ والے ہیں اور کفار جو ہیں وہ کئی بتوں کے پجاری ہیں تو ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انا اول من یحت بین یدی الرحمن للخصومہ، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، اور یہ روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3965، مطلب یہ کہ معتبر روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گا، دوسرے لفظوں میں دوزانو ہو کر بیٹھ جاؤں گا، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ کب بیٹھوں گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور حضرت قیس بن عباد بیان کرتے ہیں وَفِيهِمْ أُنزِلَتْ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کا یہ فرمان نازل ہوا ہے کہ یہ دو فریق ہیں، دو گروہ ہیں جو رب کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کچھ اس لیے جھگڑا کرتے ہیں کہ وہ رب کو نہیں مانتے ہیں جیسا ماننا چاہیے، اور کچھ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ رب کے ماننے والے ہیں۔ اب رب کے ماننے والے کون ہیں اور رب کے منکر کون ہیں؟ خصمان، دو گروہ ہو گئے۔ الذین تبارزوا یوم البدر، یہ جو جھگڑا چکانے کے لیے رب کی راہ میں لڑ رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی غزوہ بدر میں مبارزت ہوئی تھی۔ مبارزت کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی ادھر سے آتا ہے، ایک آدمی ادھر سے آتا ہے، دو بندوں کا مقابلہ، ایک مومن آ گیا، ایک کافر آ گیا، پھر ان کا بندہ آ گیا، پھر ان کا بندہ آ گیا، اس کو مبارزت کہتے ہیں، یعنی اکیلے اکیلے لڑائی۔ گمسان کی جنگ تو بعد میں ہوتی ہے، آج سٹائل بدل چکے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں پہلے مبارزت ہوتی تھی۔ ہاں جی کون نکلے گا میرے مقابلے میں؟ ہاں جی میں نکلوں گا، تو یہ مبارزت۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے غزوہ بدر میں مبارزت کی تھی، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے تنہا تنہا لڑائی کی تھی، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ ان کی عظمت اور شان بیان کر رہی ہے۔ اور ان میں کون کون لوگ تھے؟ حمزہ و علی و عبیدہ، ایک حضرت حمزہ تھے، حضرت علی تھے اور حضرت عبیدہ تھے۔ تفصیل بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت حمزہ شیبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں آئے تھے، حضرت علی ولید بن عتبہ کے مقابلے میں آئے تھے، حضرت عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں آئے تھے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے مبارزت کی تھی، ان کے بارے میں سورۃ الحج کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی وجہ سے جھگڑا کیا ہے۔ علی وہ ہیں جو رب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلا حصہ آیت کا، فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو کافر لوگ ہیں ان کے کپڑے آگ کے تیار کیے جائیں گے، ان کے اوپر سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ پگھل کے سب باہر آ جائے گا، اور چمڑے بھی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں کے ساتھ ان کو مارا جائے گا۔ جب بھی وہ اسے نکلنے کا ارادہ کریں گے، دوبارہ اسی آگ میں ان کو
دھکیل دیا جائے گا اور ان پر غم طاری ہوگا اور ان سے کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت النار، یقیناً وہ لوگ یعنی ان کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل فرمائیں گے، جن کی تفصیل آگے بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ یہ کافر جن کی مبارزت مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے ان کی اللہ نے مذمت کر دی، اور جو ایمان والے یہ مبارزت کرنے والے بھی جن میں حضرت علی بھی ہے اور دیگر دو صحابہ جن کے نام آپ نے سنے، حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ، ان کی یہ فضیلت اور باقی تمام ایمان والوں کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنات میں داخل کریں گے۔ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ان کو اپنی جنت میں داخل کرے گا، ان کا احترام کرنا ہمارے لیے لازم اور واجب ہے۔ ضمن آخری جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ تمام مومنین جنت میں داخل ہوں گے، اگرچہ گناہگاری کیوں نہ صحیح، اپنے اعمال کی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ کہ جو بھی مسلمان ہے، جو بھی مومن ہے، وہ جنتی ہے۔ جب جنتی ہے تو وہ قابل احترام ہے۔ اس کو معاشرتی زندگی میں ذرا اپلائی کر کے دیکھیں کہ ہر مومن جنتی ہے بالآخر۔ تو جب ہر مومن جنتی ہے، اسی جنت میں ہوگا جہاں صحابہ کرام بھی ہوں گے، اہل بیت بھی ہوں گے، سارے نبی ہوں گے، وہاں پر مقدس نیک لوگ اولیاء کرام ہوں گے، وہاں مومن گناہگار بھی وہاں بالآخر پہنچ جائیں گے۔ جب سارے وہیں ہوں گے تو یہاں بھی تھوڑا سا برداشت کر کے دیکھ لو، آپ کو خود بھی سکون آئے گا اور دوسروں کو بھی آپ سے سکون ملے گا اگر اس طریقے سے آپ سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔